LT گریڈ مینس اردو کی کلاس نمبر 30 میں آج ہم سوال خاکہ اور انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے دونوں میں فرق واضح کیجیے کو حل کریں گے۔ سوال کو حل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سوالات میں کرا رہا ہوں اپنے من سے نہیں کراتا ہوں، کسی نہ کسی مینس کے امتحان میں پوچھے گئے سوال کو ہی میں حل کراتا ہوں، تو اس لحاظ سے یہ سوالات بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کو آپ اچھے سے دیکھیے، کلاس کو لائک کیجیے۔ اس بات کی مجھے شکایت ہے کہ آپ کلاس کو لائک نہیں کر رہے ہیں، اور جتنا ایفورٹس میں ڈال رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، بدلے میں آپ اس کی جزا نہیں دے رہے ہیں۔ میرا کیا جاتا ہے، مینس کی کلاسز پہ بہت زیادہ ویوز تو آ نہیں رہے ہیں، تو میں ویوز کے لیے یہ کلاسز نہیں ڈال رہا ہوں۔ اگر آپ کم ویوز پہ آپ لائک بھی کم دیں گے تو پھر میں ڈی موٹیویٹ ہوں گا اور کلاسز بند کرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کلاس کو لائک کیجئے اور میرا موٹیویشن بنائے رکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خاکہ اور انشائیہ کی تعریف کریں گے، دونوں میں فرق دیکھیں گے، 2 پیج میں اس سوال کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے خاکہ کی تعریف کرتے ہیں۔ انگریزی میں لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے خاکہ، یعنی خاکہ میں کسی شخص کے منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ خاکہ کسی انسان کے ظاہر و باطن، عادت و اطوار، دیکھو عادت و اطوار ایسے لکھ لینا، عادت و اطوار، ٹھیک ہے؟ عادت و اطوار ایسے لکھ لینا۔ عادتوں اور اطوار میں نے دونوں الگ الگ لکھ دیا۔ میں لکھ رہا تھا عادت و اطوار، تو عادت و آٹومیٹک لکھا گیا، تو میں نے اس کو کاٹا نہیں، میں نے کہا چلو ایسے بھی غلط نہیں ہے۔ تو خاکہ کسی انسان کے ظاہر و باطن، عادت و اطوار، خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرنے کا نام ہے۔ خاکہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غیر جانبداری ہوتی ہے۔ غیر جانبداری خاکہ میں سب سے اہم ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو مبالغہ آمیز مداحی کرنی چاہیے کہ کسی کو فرشتہ بنا دو، اور نہ ہی کسی کی حجب کرنی چاہیے کہ بالکل شیطان سے بھی بدتر قرار دے دو۔ خاکہ نگاری کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ اسی شخص کا خاکہ لکھ سکتے ہیں جسے آپ بخوبی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خاکہ کی تعریف آپ کو کرنی ہے، تو بس اتنا ہی کر کے آپ آگے بڑھ جائیں گے، تب بھی بات مکمل ہے۔ لیکن آپ کو 200 الفاظ پورے کرنے ہیں، تو یہ چیزیں میں نے ایکسٹرا دے دی، لیکن یہ بھی اہم ہے، اسے بھی آپ دھیان رکھیے گا۔ اب انشائیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جس میں مصنف کسی عام، معمولی یا سنجیدہ موضوع پر اپنے ذاتی خیالات، احساسات اور تاثرات کو نہایت شگفتہ، غیر رسمی اور ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرتا ہے۔ ایک معمولی سے ٹاپک کو اٹھائے گا، اسی کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرے گا۔ جانسن نے اسے ذہن کی ترنگ کہا ہے۔ انشائیہ کو ذہن کی ترنگ کہا جاتا ہے، یہ جانسن کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قول بھی آپ یہاں پہ کوٹ کر دیں گے تو اور زیادہ آپ کی بات مستند ہو جائے گی۔ چلیے اب دونوں میں فرق۔ بچپن میں جب ہم لکھتے تھے تو اس طرح سے لائن کھینچ کے دونوں میں فرق کو واضح کرتے تھے، وہی طریقہ میں نے اپنایا ہے، بیسٹ ہے۔ خاکہ اور انشائیہ میں فرق۔ انشائیہ ادھر ہے، خاکہ ادھر ہے، دھیان دیجیے گا۔ انشائیہ اس کا مرکز کوئی بھی موضوع یا خیال یا کوئی بھی مادی چیز ہو سکتا ہے، جیسے رشید احمد صدیقی نے چارپائی پر خاکہ لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ انشائیہ لکھ دیا۔ انشائیہ میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی موضوع، کسی بھی خیال یا کسی بھی مادی چیز پر ہم لکھ سکتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے چارپائی، ایک معمولی سی چیز ہے، اس پر انشائیہ لکھ دیا۔ کتے، اس پر پطرس بخاری نے لکھ دیا۔ تو اس میں کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، لیکن خاکے میں کیا ہوتا ہے، اس کا موضوع یا پھر اس کا مرکز لازمی طور پر کوئی ایک شخصیت ہوتی ہے، جیسے کندن ایک چپراسی ہے جس پر خاکہ رشید احمد صدیقی نے لکھا، نامدیو ایک مالی جس پر خاکہ مولوی عبدالحق نے لکھا،
डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। एक उस्ताद थे जिन पर खाका उनके शागिर्द फ़रहतुल्लाह बेग ने लिखा। इस तरह से बहुत सारे खाके लिखे गए। तो किसी शख्सियत पे ही खाके लिखे जाते हैं और इंशाअल्लाह कोई भी एक टॉपिक आप ले सकते हैं। ठीक है। अगला फ़र्क है इंशाअल्लाह ये है कि ये मुसन्निफ़ की फ़िक्र, तख़य्युल और शख्सी मूड पर, उसका मन कैसा उस पर मबनी होता है। उसको मन किया तो उसने चारपाई पे ही लिख दिया। लेकिन खाका में ऐसा नहीं होता है। खाका में हक़ाइक़ और मुशाहिदे पर मबनी कुछ लिखा जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। जब खाका लिखा तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने देखा, नज़ीर साहब को देखा, उनको परखा, फिर खाका लिखा। तो ये खाका हक़ाइक़ और मुशाहिदे पर मबनी था। आप किसी का फ़र्ज़ी खाका नहीं लिख सकते। मान लीजिए XYZ आप किसी का फ़र्ज़ी नाम बना लीजिए और उस पर आप खाका लिखने लगे, जी नहीं। ठीक है। अगले फ़र्क पे आते हैं। इंशाइया में क्या होता है, किसी आम चीज़ को अछूते और नए ज़ाविये से पेश करना और कारी को लुत्फ़अंदोज़ करा देना खाका में होता है। चारपाई को ही उठा लिया, मिट्टी के तेल को, दिया सलाई को, झिंगुर के जनाजे को, किसी भी एक टॉपिक को उठा के उस पर कुछ लिख दिया मज़ाहिया अंदाज़ में और शगुफ्ता अंदाज़ में, तो वो इंशाइया हो गया। लेकिन खाका में ऐसा नहीं होता है। खाका में किसी इंसान की ज़ाहिरी और बातनी तस्वीर को ही पेश किया जाता है। दोनों का फ़र्क वाज़े हो गया। एक दो लाइन और आप लिख के और ज़्यादा वाज़े कर सकते हैं कि खुलासा कलाम ये है कि खाका किसी इंसान की तस्वीर कशी करता है, जबकि इंशाइया ख़याल या मौजू पर खुल कर बात करता है और शगुफ्तगी पैदा करने का नाम है। खाके में मुसन्निफ़ की नज़र दूसरे शख्स पर होती है, जबकि इंशाइया में मुसन्निफ़ अपना ज़ाती नुक्ता नज़र पेश करता है। आप अगर मेरा खाका लिखेंगे तो आप मेरे पे नज़र रख के लिखेंगे, और आप इंशाइया लिखेंगे तो अपने मन में जो कुछ भी आ जाए उसको लिख देंगे। तो उम्मीद है दोनों में फ़र्क आपको वाज़ेह हो गया होगा। तो इंशाइया और खाका की तारीफ़ करते हुए दोनों में फ़र्क हमने वाज़ेह कर दिया। 200 अल्फाज में लिखना हो तो इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मत लिखने बैठ जाइएगा, वरना एक सवाल लिखने के चक्कर में बाकी सवालों की नैया डुबो देंगे। ठीक है। सारे सवाल अटेम्प्ट करिएगा, 20 सवाल अटेम्प्ट करके आइए, इंशाअल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।